کچھ دیر پہلے بنگلہ دیشی وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے بعد فرار ہو گئی بنگلہ دیش سے، بھارت پہنچی۔ بڑا معاملہ بنگلہ دیش میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حسینہ واجد جو ہے وہ انڈیا فرار ہو گئی ہیں۔ اگرتلہ جو انڈین شہر ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ وہ اور ان کی بہن جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور بڑی خبر ہے اس وقت، اور ایک بہت بڑا معاملہ بنگلہ دیش میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حسینہ واجد جو ہے وہ انڈیا فرار ہو گئی ہیں۔ اگرتلہ جو انڈین شہر ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ وہ اور ان کی بہن جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، اور وہ مستعفی بھی ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو مظاہرے جاری تھے اور سول نافرمانی کی تحریک ایک طرح کی طلباء کی طرف سے دیکھنے میں آئی، وہ سرکاری نوکریوں اور اس کے کوٹے کے حوالے سے تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے بنگلہ دیشی وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے بعد فرار ہو گئی بنگلہ دیش سے، بھارت پہنچی۔ ایک طرح سے انہوں نے غداری کی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کون ہیں؟ وہ بھی غدار ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے ان کا تعلق کیا تھا، کیا معاملات تھے۔ بنگلہ دیشی فوج کے وزیر اعظم وقار الزمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے، مظاہرین جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اس وقت جشن کا سماں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی داخل ہوئے، مظاہرین، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، اور اس کے بعد پھر اس وقت جو ہے وہ 300 سے زائد جو افراد ہیں وہ ان مظاہروں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ مظاہرے جو ہے وہ طلباء کی جانب سے اس وقت شروع ہوئے جب سرکاری نوکریوں پہ کوٹے کی بات ہوئی، اور بنگلہ دیش میں 50% سرکاری نوکریاں ان لوگوں کے لیے، ان گھرانوں کے لیے مختص ہیں جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستانی فوج کے خلاف اس وقت سٹینڈ لیا تھا، اور باقی 50% جو ہے وہ عام عوام کے لیے ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بہت پرتعیش جو ہے وہ سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ معاملہ اس وقت بھڑکا جب حسینہ واجد کی طرف سے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے طلباء، انہیں رضاکار کہا گیا۔ رضاکار ان لوگوں کو بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے جنہوں نے پاکستانی فوج کی قطر میں مدد کی تھی۔ خیر، بنگلہ دیش جو ہے اس کے حوالے سے ایک الگ داستان ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے خاندان نے پاکستان توڑنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ فرار ہو کر پہنچ چکی ہیں انڈیا، اور شیخ حسینہ واجد نے اس سے پہلے نفرت ہی بوئی ہے، اور جیسا باپ ویسی بیٹی، مجھے یہ کہنے دیجئے، جیسا باپ ویسی بیٹی، اور اس کی بیٹی نے بھی وہی کام کیا جو باپ نے کیا تھا 71 میں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو طلباء ہیں یونیورسٹیز میں، وہ ناچ گانا کر رہے ہیں، ان کی عیاشی ختم نہیں ہو رہی، اور حقیقی اور شعوری جو جدوجہد ہے وہ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو ان کے حقوق کے دلانے کی جانب لے کے جا رہی ہے، اور بنگلہ دیشی طلباء اس حوالے سے جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ پورے سسٹم کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور بھارت بھی اس وقت پریشان ہے۔ انڈیا میں اس وقت شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، مودی سخت جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں، اور میرے اطلاعات کے مطابق انٹرنیشنل میڈیا بھی جو چیزیں شیئر کر رہا ہے، شیخ حسینہ واجد اور مودی کی ملاقات جو ہے وہ متوقع بھی ہے۔ تو اس سب میں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کا سسٹم کیا ہے، بہت تیزی سے انہوں نے ترقی کی۔ یہاں سے کئی صنعت کار اٹھ کر بنگلہ دیش گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی فیکٹریز لگائیں، انویسٹمنٹ کی، لیکن اب عبوری حکومت کے بعد ایک نئی وہاں پہ چینج آئے گی ڈیفینیٹلی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چینج ہے کہ فوج نے جو ہے وہاں پہ انٹرفیئر کیا ہے، لیکن مارشل لا نہیں لگا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہے کہ وہاں پہ فوج نے انٹرفیئر کیا ہے۔ حسینہ واجد فرار ہوئی ہیں، اس سے پہلے انہیں مہلت دی گئی تھی کہ اتنی دیر میں آپ استعفیٰ دیں ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ دم دبا کے بھاگی ہیں بنگلہ دیش سے، اپنے ملک سے بھاگی ہیں۔ اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ لائل ہوتی ہیں، تو وہ یہ کام کرتی ہی نا، وہ پہلے ہی سارے معاملات مان لیتی ہیں، تمام ان کی جو ہے نا وہ چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی مت ماری جائے، اس کی عقل ماری جائے، تو وہ پھر اپنی موت کا انتخاب خود کرتا ہے، اور شیخ حسینہ واجد نے وہی کیا۔ ذلیل و رسوا ہو کر جو ہے وہ اپنے ملک سے فرار ہوئی ہیں اپنی بہن کے ہمراہ۔ اور اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بنگلہ دیشی جو طلباء ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک نئی جو صبح ہے اس کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے۔ 71 میں بقول ان کے کہ وہ ہم سے تو آزاد ہو گئے تھے مکتیبانی اور انڈیا کی وجہ سے، آج وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب انڈیا کے تسلط سے بھی آزاد ہونے جا رہے ہیں، اور انڈیا میں اس بات کی شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، آپ عوامی رد عمل کے آگے نہیں ٹھہر سکتے، اور بنگلہ دیشی نوجوان جو ہے، بنگلہ دیشی جو طلباء ہیں،
ان کے اس رد عمل نے بنگلہ دیش کا مستقبل جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں واضح کر دیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبوری حکومت کے بعد بنگلہ دیشی طلباء اپنے اس نئے فیوچر سیٹ اپ کو کیسے لے کر چلیں گے۔ بہرحال اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ حسینہ واجد کون تھی، اس کے باپ نے کیسے جو ہے ظلم اور بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی تھی، اور آج اسی بربریت کو آگے بڑھاتے ہوئے قاتل باپ کی غدار بیٹی اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے مائی باپ، اپنے آقا اور ایشیا کا جو میں سمجھتا ہوں یزید ہے انڈیا، اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال بنگلہ دیشی طلباء کے لیے مبارکباد ہے، ان کے شعور کے لیے مبارکباد ہے، انہوں نے اپنے ملک کو انڈیا کے جو تسلط ہے اس سے آزاد کرانے کے لیے بنیادی طور پر میرے نزدیک، میری رائے میں یہ جنگ لڑی، اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ عملی طور پر اپنی سرحدوں کو بھی اور اپنے جو ان کا سسٹم ہے پورے کا پورا، اس سسٹم کو بھی انڈیا سے کیسے آزاد کراتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹے بنگلہ دیش میں کون سا سورج لے کر طلوع ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔